الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور عطیہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو دنیا کی زینت کہا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، در در کی وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اولاد کے لیے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جس کو اولاد کی نعمت سے اللہ رب العالمین نواز رہا ہے، پھر بھی وہ لینے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اولاد کو اس لیے پیدا نہیں ہونے دیتے، بچے کو اس لیے پیدا نہیں ہونے دیتے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ہم ان کی پرورش کریں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھلانے پلانے کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور یہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ کھلانے کی ڈر سے، کھلانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھانا دیں گے، وإیاکم، اور تم کو بھی۔ تو کھلانے کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ بہت ساری عورتیں جن کے بچے ہیں پہلے سے، اگر بڑی عمر میں جا کر کے حمل سے ہو جاتی ہیں، یا ان کے جو پہلے کے بچے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، تو جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اب یہ عار اور شرم محسوس کرنے لگتی ہے کہ بچے کیا کہیں گے، ماں تو بڑی عمر میں پھر سے حمل سے ہو گئی ہے، یا لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے اتنے بچے ہیں، اتنے بڑے بڑے بچے ہیں، پھر بھی یہ حمل سے ہو گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا ہے۔ تو میرے بھائی جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شرم اور عار کی بات ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رب سے شرمائیں، اور اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، پھر بھی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے یہاں اولاد ہو جائے، ایک بچہ بھی پیدا ہو جائے، یا ایک بچی ہی صحیح اس کے یہاں پیدا ہو جائے۔ لیکن ان کو اگر اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے، یہ بڑی عار کی بات ہے۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین اگر دے رہا ہے تو لینے میں حرج کی بات نہیں ہے، اپنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی شرم و عار کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نواز رہا ہے۔ مال آدمی کو کہیں سے کچھ بھی ملتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے، پھینکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جبکہ اولاد مال سے کہیں بڑھ کر کے یہ دولت ہے۔ اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کو اس نیت سے یا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی عمر میں اب بچہ ٹھہر گیا ہے تو ہم بچہ کو کیسے جنم دیں گے، تو یہ سوچ اس عورت کے اندر بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے پہلے وہ شرمائیں، لوگوں سے شرم کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے شرم کرے کہ جس اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم ان کو بھی روزی دیتے اور تم کو بھی روزی دیتے، تو یہ بچہ کو قتل کرنا، پیدا نہ ہونے دینا، یہ غلط ہے، یہ ایک زیادتی ہے بچہ کے اوپر، اور ایک طرح سے یہ ایک قتل ہے کہ بچہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ دینے والی سے شادی کرو، اس لیے کہ میں امتیوں پر
فخر کروں گا کہ میری امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ اور یہاں اگر کسی کے پیٹ میں اگر حمل ٹھار جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی، یہ بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ نہیں، آپ کو یہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے نا، اس کو آپ خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، انبیاء کی زندگی کے بارے میں دیکھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتنی عمر میں جا کر کے اولاد سے نوازا، یہاں تک کہ جب ان کو بشارت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتہ کو بھیجا تو کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ کہا گیا کہ نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھے، مانگتے رہے، اور پھر جب ان کے یہاں جب بشارت آئی تو کیا کہنے لگے؟ قال رب انا یکون لی ولد، کیسے مجھے اولاد ہوگی؟ انا یکون لی غلام، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میرے پاس اولاد کیسے ہوگی، مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر دے رہا ہے تو لینے میں حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اگر بڑی عمر میں جا کر کے بھی اگر حمل ٹھار جائے تو اس حمل کو رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بچہ کو مار دیا جائے۔ بہت سارے لوگ پیدا ہونے کے بعد بچے کو مار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ حمل ہی میں مار دیتے ہیں، یعنی گرا دیتے ہیں، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کیا معلوم کہ یہ بچہ جس کو آپ مار رہی ہیں یا آپ مار رہے ہیں، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس بچہ کو گرا دو، اس حمل کو ساقط کر دو، کیا معلوم کہ یہ بچہ آپ کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے کیسا بنے گا؟ کل جا کر کے وہی بچہ بڑا ہوگا، کیا معلوم ہے کہ وہ بڑا امام بنے گا، کیا معلوم ہے آپ کو کہ وہ آپ کا نام روشن کرے گا، آپ کے لیے دعا استغفار کرے گا۔ جو بچہ آپ کے حق میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہے اسے آپ قبول کرنے سے انکار مت کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ آپ ناشکری کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ اور دے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، وہ دے رہا ہے، تو اس میں شرم و حیا کی کیا بات ہے؟ کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کے لیے حمل لینا اس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو بچہ کو جننا چاہیے، چاہے جائے کہ بڑی عمر میں ہی وہ حمل سے کیوں نہ ہو جائے۔ بچہ کو مارنا، بچہ کو پیدا نہ ہونے دینا، یہ ایک طرح سے قتل ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو کہ مال جان کا خطرہ ہو، عورت کی جان جا سکتی ہے تو وہ الگ بات ہے، یا اس کے علاوہ اور اگر کوئی سبب ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ بچہ کو ایک عورت جنم دے، ایک بچہ کو پیدا کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اسی لیے بنایا ہے کہ جائز طریقے سے وہ بچے پیدا کریں، ناجائز طریقے سے نہیں۔ تو جائز جو طریقہ ہے، اگر جائز طریقے سے ایک عورت حمل سے ہے، اپنے شوہر سے اگر وہ حمل سے ہو گئی ہے تو بچہ کو جننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ یہاں کوئی شرم و حیا والی بات ہے۔